کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ جو ویلکم ٹو آور مسجد کر کے ایک کیمپین ابھی ٹورزم سے جڑی ہوئی. جی جی بالکل ابھی تقریباً 2 سال سے دیکھنے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان کے کچھ شہروں میں کچھ تنظیموں نے ویلکم ٹو مائی مسجد کر کے ایک کیمپین شروع کیا ہے، جس کی کاپی میرے خیال سے برطانیہ یا امریکہ کے ان کیمپین سے لی گئی ہے، جہاں پر کہ کچھ مسلم تنظیموں نے یہ کیمپین گزشتہ 10-15 سال پہلے شروع کیے تھے کہ وہ غیر مسلموں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں آپ مسجد میں آئیے، دیکھیے مسجد کس طریقے سے قائم ہے، مسجد کے مختلف حصوں میں ان کو لے جایا جاتا ہے، مسجد میں ان کو جس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے، جس وقت اذان دی جا رہی ہے، اس وقت ان کو دکھایا جاتا ہے، یا جس وقت اگر جیسے جمعہ کا دن ہے تو امام صاحب کا جو خطبہ ہے، تقریر ہے، وہ اس وقت ان کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ان کو مہیا کرائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے جو کچھ بھی ان کے ذہنوں میں بدگمانی ہے، کوئی جو غلط خیال ہے یا ایک غلط امیج ہے اسلام کے بارے میں، اس کا ازالہ یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اصلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ جو میڈیا کے ذریعے آپ نے جو انفارمیشن حاصل کی تھی وہ کس حد تک غلط ہے، یہ آپ خود اس سے واقف ہو سکتے ہیں کہ بچے اگر مکتب میں آ رہے ہیں مسجد میں تو ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. وہ کتابیں ان کے سامنے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. بچوں سے بات چیت کر کے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی ذہنی سوچ، ذہنی فکر کو کس طرح سے نشو و نما کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ان کو اسلام کی بنیادی باتیں مسجد میں سکھائی جاتی ہیں، اور کسی بھی مذہب یا کسی بھی چیز کے خلاف کوئی نفرت ان کے اندر پھیلانے کی جو بات ہوتی ہے وہ کس طریقے سے سراسر غلط ہے. یہ مسجد میں آنے کے بعد میں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں ایک سلسلہ ابھی گزشتہ 8 سے 10 سال میں شروع ہوا ہے کہ رمضان کے دوران بھی افطار کے وقت لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے کہ افطار کا نظام کیسے ہے اسلام میں، کس طریقے سے آپس سے مل جل کر افطار کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات اسلام میں ہے، جیسے کہ علامہ کے شعر میں ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کی وہاں پر امیر غریب کی، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں بیٹھ کر آپ افطار کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کا بنیادی پہلو ان لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور یہ میرے خیال سے اسلام کی ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے.